فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت کر دیتا، امت واحدہ بنا دیتا۔ یہ کیوں اللہ نے امت واحدہ بنانے کی بات کیوں کی؟ مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ امت واحدہ بننا یا بنانا مقصود تو ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے لگیں کہ جی امت واحدہ بن جاؤ، زبردستی لوگوں کے اوپر اسلام کو ٹھونسنے لگیں کہ جی دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سے بڑھ کر طاقت کسی کے پاس ہے؟ وہ خود سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن جبراً کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا مقصود ہی نہیں، جبراً انسانیت کو امت واحدہ بنانا مطلوب ہی نہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہ تھا، لہذا یہ کبھی نہ سوچنا کہ لوگوں کو جبراً دائرہ اسلام میں داخل کر کے امت واحدہ بنا دیا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہدایت اور گمراہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، جیسے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ایسے وہ جسے چاہے اپنی مرضی سے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہدایت یافتہ ہوئے اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اور جو گمراہ ہوئے اللہ چاہتا تھا کہ وہ گمراہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے جبر ہو گیا۔ جو ہدایت یافتہ ہوا وہ بھی جبرن ہوا، جو گمراہ ہوا وہ بھی جبرن ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ دوستان محترم، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، جو گمراہ ہی رہنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ رکھتا ہے، اور جو ہدایت کا طالب ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے ہدایت عطا نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا اور جو عمل تم کرتے ہو تم سے ان کی باز پرس ضرور ہوگی، اس لیے کہ تم ہدایت بھی اپنی مرضی سے حاصل کرتے ہو، گمراہ بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہو، اس لیے تمہارے اعمال کی باز پرس تم سے ہوگی۔ اب دوستان محترم، اللہ جل مجدہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں امت واحدہ بننا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا۔ میں نے امت واحدہ بننا
تمہاری ثواب دید پر چھوڑا ہے، تمہیں ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اب چاہے تو گمراہ ہو جاؤ، چاہے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ، چاہے تو وحدت اختیار کرو، چاہے تو تفرقہ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔